بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 جون 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ترسیل زر میں سب سے آگے۔ حکومت پاکستان نے مالی سال 2019-20 کا اکنامک سروے جاری کر دیا، جس کے مطابق کرونا وائرس کے پیش نظر سفری پابندیوں کی وجہ سے 50 سے 60 ہزار پاکستانی بیرون ملک نوکریوں پر نہیں جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق بیرون ملک میں 1 لاکھ ملازمتوں پر بھرتیاں نہیں ہو سکی، تاہم رواں سال پاکستان سے بیرون ملک ملازمت کی غرض سے جانے والوں کی تعداد میں 2,72,000 افراد کا اضافہ ہوا۔ مالی سال 2020 میں 6,25,000 رجسٹرڈ افراد بیرون ملک ملازمت کر رہے ہیں، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 3,82,000 تھی۔ پاکستان سے مالی سال 2020 میں ملازمت کی غرض سے بیرون ملک جانے والوں میں زیادہ تر افراد کی منزل سعودی عرب تھی۔ 53% سے زیادہ پاکستانیوں نے سعودی عرب کا رخ کیا۔ 33% پاکستانی متحدہ عرب امارات، 4.5% عمان، جبکہ 3% نے ملازمت کے لیے ملیشیا کا رخ کیا۔ سروے کے مطابق کرونا وائرس کے باعث بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر بھی متاثر ہوئی ہیں۔ رواں سال اپریل میں لاک ڈاؤن، تیل کی قیمتوں میں کمی اور ملازمتوں سے برطرف ہونے کے باعث پچھلے سال اسی ماہ کے مقابلے میں ترسیلات زر 5.5% کم رہی، تاہم جولائی سے اپریل کے دوران گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.5% اضافے کے ساتھ $818 کروڑ پاکستان پہنچائے گئے۔ مالی سال 2020 میں سب سے زیادہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے ترسیلات زر کی، جو ملک میں موصول ہونے والی ترسیلات زر کا 23% ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر متحدہ عرب امارات سے 20%، امریکہ سے 17% اور برطانیہ سے 14.8% ترسیلات زر ہوئی۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان سے ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والوں میں سب سے زیادہ پنجاب سے رہی۔ پنجاب سے 3,12,000، جبکہ خیبر پختونخوا سے 1,86,000 اور سندھ سے 57,000 سے زیادہ افراد بیرون ملک گئے۔ اکنامک سروے میں کہا گیا کہ عالمی معاشی صورتحال اور سفری پابندیاں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو شدید متاثر کر سکتی ہیں اور عارضی یا مستقل طور پر بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریاض سفارت خانے کی پاکستانیوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ڈپلومیٹک کوارٹر کے باہر موجود پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ اور دیگر قونصلر معاملات میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں متعین پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے ڈپلومیٹک کوارٹر کے باہر موجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد سے خطاب کیا۔ انہوں نے سفارت خانے پہنچنے والے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے متعلق تمام حفاظتی اقدامات کی مکمل پاسداری کریں۔ اس موقع پر سفیر نے عرب نیوز کو بتایا کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد قونصلر خدمات اور خصوصی طور پر وطن واپسی کے لیے ٹکٹوں کی خریداری کی وجہ سے سفارت خانے پہنچنا چاہتی ہے۔ پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازیں پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ راجہ علی اعجاز نے بتایا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سبب لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے ڈپلومیٹک کوارٹر میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں 50 سے زیادہ افراد کو ایک ہی وقت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پاکستانیوں کی کثیر تعداد قونصلر خدمات اور PIA کی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان واپسی کے سلسلے میں سفارت خانے سے رابطہ کرنے کے لیے یہاں پہنچتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کے باعث 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد پاکستانیوں کی بڑی تعداد سفارت خانے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ٹکٹ حاصل کرنے اور قونصلر خدمات کے لیے موجود ہے۔ ان سب کے لیے ہفتے میں 5 دن خدمات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سفیر نے بتایا کہ وطن واپسی کے لیے PIA کی 2 مزید خصوصی پروازیں بڑھائی گئی ہیں۔ ہر ایک میں 140 مسافر سوار تھے، جو گزشتہ روز ریاض سے ملتان کے لیے روانہ ہوئی۔ سفارت خانہ ریاض کی جانب سے اب تک 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2,494 مسافروں کی وطن واپسی کو ممکن بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں کرونا وائرس کے بعد سے پھنس جانے والے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازیں ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستانی قونصل خانہ کے ذریعے مسافروں کو مرحلہ وار پاکستان پہنچا رہی ہیں۔
سفارت خانے نے بتایا کہ وطن واپسی کے عمل میں تیزی لانے کے لیے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ دمام سے بھی خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق وزارت خارجہ کی زیر نگران وطن واپس جانے والے ہزاروں خواہشمند پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی ممکن ہونے تک تمام تر کوششیں جاری رہیں گی۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے 280 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے مزید 2 خصوصی پروازیں جدہ سے 280 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہو گئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف ممالک سے پاکستانیوں کی واپسی کے سلسلے میں فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ جدہ سے ملتان جانے والی پہلی پرواز PK 9736 کے ذریعے 140 مسافروں کو لے کر صبح 8:30 پر جدہ سے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز PK 9740 بھی ملتان کے لیے تھی، جس میں سوار مسافروں کی تعداد 140 ہی تھی۔ دوسری فلائٹ پہلی پرواز کے 2 گھنٹے بعد روانہ ہوئی۔ مسافروں کو ایئرپورٹ پر الوداع کہنے کے لیے قونصل جنرل کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو، پریس قونصل محمد ارشد منیر اور قونصل ویلفیئر ماجد میمن قونصل جنرل جدہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ یاد رہے کہ کرونا کی وبا کے پھیلنے کے باعث معمول کی بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے بعد حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے وطن واپس لانے کے لیے PIA کی خصوصی پروازوں کا آغاز کیا۔ مئی 2020 سے PIA کی خصوصی پروازوں کے آغاز سے اب تک 14 پروازوں کے ذریعے 2750 سے زیادہ پاکستانی جدہ سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض میں سفارت خانہ پاکستان اور جدہ میں قونصلیٹ PIA کے تعاون سے ان خصوصی پروازوں کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جمعہ کی اذان سے 40 منٹ قبل مساجد کھولنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ اور جدہ کے علاوہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں جمعے کی نماز کے لیے مساجد اذان سے 40 منٹ قبل کھولی جائیں گی۔ عمل درآمد 12 جون سے شروع ہوگا، جو آئندہ حکم تک جاری رہے گا۔ یہ فیصلہ نمازیوں کو متعلقہ اداروں کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی نظام کے تحت کیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جمعے کو مملکت بھر میں اپنی تمام شاخوں کو تحریری طور پر اطلاع دی ہے کہ جامع مساجد اذان جمعہ سے 40 منٹ قبل کھولنے کا اہتمام کریں، تاکہ تمام نمازیوں کے ایک ساتھ مسجد پہنچنے پر بھیڑ نہ ہو۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعے کو مکہ مکرمہ اور جدہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر نماز باجماعت پر 15 دن کے لیے دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ وزارت اسلامی امور نے مملکت بھر میں جامع مساجد کے علاوہ 3867 عام مساجد بھی عارضی طور پر جمعہ کی نماز کے لیے کھولنے کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ ازدحام کم کرنے، مساجد میں نمازیوں کے درمیان ضروری فاصلہ برقرار رکھنے کی غرض سے کیا گیا۔ نئے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام نمازیوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ رکھنے کو لازمی قرار دیے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے طبی امداد۔ شاہ سلمان مراکز برائے امداد و انسانی خدمات نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کو نئے کرونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $37 لاکھ مالیت کا طبی ساز و سامان بھیج دیا۔ اخبار 24 کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے 26 روز قبل وعدہ کیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کو نئے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ادویہ اور طبی ساز و سامان روانہ کرے گا۔ شاہ سلمان سینٹر نے $27 لاکھ مالیت کے مصنوعی تنفس کے آلات، ICU، میڈیکل بیڈ، آپریشن تھیٹر کا سامان، پیٹنٹ مانیٹرنگ ڈیوائسز، سینیٹائزرز، میڈیکل ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس وغیرہ فلسطینی وزارت صحت کے حوالے کی۔ یہ سامان سعودی عرب، یورپی ممالک اور چین کے بازاروں سے حاصل کیا گیا۔ شاہ سلمان مرکز نے باقی رقم $10 لاکھ اونروا کے ذریعے غزہ کے حوالے کر دی۔ ریاض میں زیر زمین بچھائی جانے والی پائپ لائن میں 6 مزدور ہلاک۔ ریاض میں ایک زیر زمین منصوبے کے لیے بچھائی جانے والی پائپ لائن میں 6 مزدور ہلاک ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ محمد الحمادی نے کہا کہ واقعہ کل بدھ کو ریاض کے جنوب میں واقع العزیزیہ محلے میں ہوا۔ ان کے بقول محکمہ شہری دفاع کو اطلاع ملی تھی کہ زیر زمین بچھائی جانے والی پائپ لائن میں کام کرنے والے 6 کارکنوں سے رابطہ نہیں ہو رہا۔
انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی تو معلوم ہوا کہ زیر زمین منصوبے کو پانی فراہم کرنے کے لیے 400 میٹر طویل پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے، جس کا قطر 1 میٹر ہے۔ منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی کے 6 کارکنان ٹیوب میں کام کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ جب کافی دیر تک رابطہ نہیں ہوا تو شہری دفاع کی امدادی ٹیموں کو اطلاع دی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ شہری دفاع کی امدادی ٹیموں نے پائپ لائن کے اندر انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا تو معلوم ہوا کہ 360 میٹر دور وہ 6 مزدور بے ہوشی کی حالت میں گرے پڑے ہیں۔ ان کے بقول انہیں باہر نکال کر ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، مگر اس وقت تک وہ انتقال کر چکے تھے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ وفات کے اسباب اور کارکن کی سلامتی کے لیے اختیار کیے جانے والے ضابطوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔